زیادہ تر مؤرخین خصوصاً طبری نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ خالد نے 12 ہجری کا حج کس طرح کیا۔ ان حالات میں کہ ان کی ٹکر فارس کی شہنشاہی سے تھی، انہوں نے روم کی شہنشاہی کے اندر جا کر حملہ کیا تھا۔ یہ خطرہ ہر لمحے موجود تھا کہ یہ دونوں بادشاہیاں مل کر جوابی حملہ کریں گی۔ اس خطرے کے پیش نظر خالد وہاں سے غیر حاضر نہیں ہو سکتے تھے، لیکن حج کا عزم اتنا پکا اور خواہش اتنی شدید تھی کہ اسے وہ دبا نہ سکے۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ لشکر فراز سے ہیرا کو کوچ کر رہا تھا۔ خالد نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ ہراول تھا، دوسرا اس کے پیچھے اور تیسرا حصہ عقب میں تھا۔ خالد نے خاص طور پر اعلان کرایا کہ وہ عقب کے ساتھ ہوں گے۔ لشکر کو ہیرا تک پہنچنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ تیز کوچ اس صورت میں کیا جاتا تھا جب کہیں حملہ کرنا ہوتا یا جب اطلاع ملتی تھی کہ فلاں جگہ دشمن حملہ کی تیاری کر رہا ہے۔ اب ایسی صورت نہیں تھی۔ لشکر کے کوچ کی رفتار تیز نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کوچ میدان جنگ کی طرف نہیں بلکہ اپنے مفتوحہ شہر کی طرف ہو رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مجاہدین متواتر لڑائیاں لڑتے اور پیش قدمی کرتے رہے تھے، ان کے جسم شل ہو چکے تھے۔ خالد نے کوچ معمولی رفتار سے کرنے کا حکم ایک اور وجہ سے بھی دیا تھا۔ اس وجہ کا 3 سالاروں اور خالد کے چند ایک ساتھیوں کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ وہ وجہ یہ تھی کہ خالد کو کوچ کے دوران لشکر کے عقبی حصے سے کھسک جانا تھا اور ایک گمنام راستے سے مکہ کو روانہ ہونا تھا۔ لشکر 31 جنوری 634 کے روز چل پڑا۔ تاریخ اسلام میں اس مقام کا پتہ نہیں ملتا جہاں لشکر نے پہلا پڑاؤ کیا تھا۔ رات کو جب لشکر گہری نیند سو گیا تو خالد اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ خیمہ گاہ سے نکلے اور غائب ہو گئے۔ کسی بھی مورخ نے ان کے ساتھیوں کے نام نہیں لکھے جو ان کے ساتھ حج کو گئے تھے۔ خالد اور ان کے ساتھی اونٹوں پر سوار تھے۔ جس علاقے میں سے انہیں گزرنا تھا وہاں سے صرف اونٹ گزر سکتا تھا، گھوڑا بھی جواب دے جاتا تھا۔ صحراؤں میں بعض علاقے بے حد دشوار گزار ہوتے ہیں، مسافر ادھر سے گزرنے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ صحرائی قزاق اور بڑے پیمانے پر راہزنی کرنے والے انہی علاقوں میں رہتے تھے اور لوٹ مار کا مال وہیں رکھتے تھے۔ ان میں کچھ علاقے ایسے خوفناک تھے کہ قزاق اور رہزن بھی ان میں داخل ہونے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ اس دور میں صحرا کے جس علاقے کو دشوار گزار اور خطرناک کہنا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ وہاں تو ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے۔ خالد نے مکہ تک جلدی پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا تھا وہ ایسا ہی تھا جہاں ڈاکو اور رہزن بھی نہیں جاتے تھے۔ اتنے خطرناک اور وسیع علاقے سے گزر جانا ہی ایک کارنامہ تھا، لیکن خالد دن کی مسافت منٹوں میں طے کرنے کی کوشش میں تھے۔ انہیں صرف یہ سہولت حاصل تھی کہ موسم سردیوں کا تھا، لیکن سینکڑوں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ اس علاقے میں ایک اور خطرہ ریت اور مٹی کے ان ٹیلوں کا تھا جن کی شکلیں عجیب و غریب تھیں۔ یہ کئی کئی میل وسیع نشیب میں کھڑے تھے، بعض چٹانوں کی طرح چوڑے تھے اور بعض گول، بعض ستونوں کی طرح اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ ایسے نشیب بھول بھلیوں کی طرح تھے، ان میں بھٹک جانے کا خطرہ زیادہ تھا۔ گھوم پھر کر انسان وہیں کا وہیں رہتا اور سمجھتا کہ وہ بہت سا فاصلہ طے کر آیا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک جگہ ہی چلتا اور مڑتا، تھک کر چور ہو جاتا تھا، پانی پی کر پانی کا ذخیرہ وہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس دور کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ صحرا کے اس حصے کی صعوبتیں اور دشواریاں، وہاں کے خطرے ایسے تھے جو دیکھے بغیر انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے تھے۔ کئی جگہوں پر اونٹ یوں بدک گئے جیسے اونٹوں نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو جو انسانوں کو نظر نہیں آ سکتی۔ اونٹ صحرائی جانور ہونے کی وجہ سے اس پانی کو بھی بو پا لیتا ہے جو زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ کہیں چشمہ ہو جو نظر نہ آتا ہو، اونٹ اپنے آپ اس طرف چل پڑتا ہے۔ اونٹ خطروں کو بھی دور سے سونگ لیتا ہے۔ خالد کے مختصر سے قافلے کے اونٹ کئی جگہوں پر بدکے۔ ان کے سواروں نے ادھر ادھر اور پیچھے دیکھا مگر انہیں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ زیادہ خطرہ صحرائی سانپ کا تھا جو 1.5 سے زیادہ
جو 1.5 یا زیادہ سے زیادہ 2 بالشت کا ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے سانپوں کی طرح آگے کو نہیں رینگتا بلکہ پہلو کی طرف رینگتا ہے۔ انسان یا جانور کو ڈس لے تو 2-4 منٹوں میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ صحرائی بچھو اس سانپ کی طرح زہریلا ہوتا ہے۔ ایک مورخ یعقوبی نے خالد کے اس سفر کو بیان کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اس نے اپنے اس دور کے کسی عالم کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ ایک معجزہ وہ تھا جو خدا نے پیغمبروں کو دکھایا، اور خالد کا یہ سفر ان معجزوں میں تھا جو انسان اپنی خداداد قوتوں سے کر دکھایا کرتا ہے۔ خالد اپنے ساتھیوں سمیت بر وقت مکہ پہنچ گئے۔ انہیں اس خبر نے پریشان کر دیا کہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر بھی فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ خالد نے سنت کے مطابق اپنا سر استرے سے منڈوا دیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ اپنے چہرے چھپا کر رکھیں تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ فریضہ حج ادا کر کے خالد نے بڑی تیزی سے پانی اور دیگر زاد راہ اکٹھا کیا اور واپسی کے سفر کو روانہ ہو گئے۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک بار پھر موت کی وادی میں داخل ہو گئے۔ تمام مؤرخ متفقہ طور پر لکھتے ہیں کہ خالد اس وقت حیرہ پہنچے جب فرات سے چلا ہوا ان کا لشکر حیرہ میں داخل ہو رہا تھا۔ لشکر کا عقبی حصہ جس کے ساتھ خالد کو ہونا چاہیے تھا وہ ابھی حیرہ سے کچھ دور تھا۔ خالد خاموشی سے عقبی حصے سے جا ملے اور حیرہ میں اس انداز سے داخل ہوئے جیسے وہ فرات سے آ رہے ہوں۔ مؤرخوں نے لکھا ہے کہ لشکر نے جب دیکھا کہ ان کے سالار اعلیٰ خالد اور چند اور افراد کے سر اس طرح سے صاف کیے ہوئے ہیں تو لشکر میں چہم گوئیاں ہونے لگیں، لیکن سر منڈوانا کوئی عجیب چیز نہیں تھی۔ اگر لشکر کو خالد خود بھی بتاتے کہ وہ حج کر کے آئے ہیں تو کوئی بھی یقین نہ کرتا۔ مشہور مؤرخ طبری نے لکھا ہے کہ خالد مطمئن تھے کہ انہیں مکہ میں کسی نے نہیں پہچانا۔ 4 مہینے گزر گئے۔ کسریٰ کے خلاف جنگی کاروائیاں ختم ہو چکی تھیں۔ عراق کا بہت سا علاقہ کسریٰ سے چھن کر سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیا گیا تھا۔ کسریٰ کی جنگی طاقت کا دم خم توڑ دیا گیا تھا۔ آتش پرست فارسیوں کی دھونس اور دھاندلی ختم ہو چکی تھی۔ یہ خطرہ اگر ہمیشہ کے لیے نہیں تو بڑی لمبی مدت کے لیے ختم ہو گیا تھا کہ فارس کی جنگی طاقت حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل ڈالے گی۔ فارس آتش پرستوں کے نامور جرنیل ہرمز، بہمن جازویہ، اندرزغر، روزبا اور زرمہر اور دوسرے جن کے جنگی اہلیت اور دہشت مشہور تھی، خالد اور ان کے مجاہدین کے ہاتھوں مختلف مارکوں میں مارے گئے تھے۔ ان جیسے جرنیل پیدا کرنے کے لیے بڑی لمبی مدت درکار تھی۔ اب تو پورے عراق اور مدائن کے محلات کے اندر بھی ان مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی جنہیں انہی محلات میں عرب کے بدو اور ڈاکو کہا گیا تھا۔ سب سے بڑی فتح تو یہ تھی کہ اسلام نے اپنی عظمت کا احساس دلایا تھا۔ خالد نے حیرہ میں 4 مہینے گزار کر اپنے لشکر کو آرام کرنے کی مہلت دی اور اس خیال سے جنگی تربیت بھی جاری رکھی کہ مجاہدین لشکر سست نہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ خالد نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور محصولات کی وصولی کا نظام بھی بہتر بنایا۔